أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ رب العزت قرآن مجید میں شب قدر کے بارے میں تو ماشاءاللہ سے سننے میں بہت کچھ آپ کو ملا ہوگا، مگر اس میں دو چیزیں غور کرنے کی بھی ہے جو کہ ایمان والے تدبر قرآن سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی عظمت اور بڑائی میں اور اس رات کی خصوصیت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی نزول فرمائے اور حکم دیے کہ جبریل امین بھی نازل ہو جائے. جبریل امین پیغمبروں کے لیے پیغام لے کر آنے والے فرشتے ہیں، اور اس رات میں ان کا خصوصی نزول اور فرشتوں کے ساتھ آنا یعنی کہ پوری زندگی میں جو بندے اللہ کی بندگی میں نافرمانی کبھی نہیں کی اور اللہ کی اطاعت گزاری میں یہ کتنے نیک ہو سکتے ہیں. جب یہ نیک لوگوں کی بیٹھک ہوتی ہے اور یہ لوگ آپ کے اور ہمارے درمیان آس پاس ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک چیز قائم ہوتی ہے، اور یہ قائم ہونے والی چیز کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، مگر اس کو لوگ کم یعنی سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا غور کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کو ہر نماز میں حکم دیا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کیا مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صحیح راستے پہ آراستہ کر دے. اب یہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے انسان کو اس کے کچھ اسباب مہیا ہونا. دنیا کے اندر انسان ایک ڈگری لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ فارمیلٹیز فلفل کرنا پڑتا، انٹرویو دینا، فارم بھرنا، فیس بھرنا، ٹائم پہ اٹینڈ کرنا، اٹینڈنس اتنا پرسنٹ ہونا، پھر ایگزام اچھا پاس ہونا، پروجیکٹ لانا، فلاں کرنا، کتنے ریکوائرمنٹ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو کہا کہ تم لوگ زندگی میں زندگی گزارو مگر ایک ہی ایم، ایک ہی ٹارگیٹ کو اچیو کرو بس، اور وہ چیز کے لیے آپ کو ہیلپ کی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. ہیلپ کی چیزیں انسان ایگزام میں جب جاتا ہے یا کالج میں پڑھتا ہے اس کو بک دیتے، وہ نوٹ بناتا، ایک ٹیوشن لیتا اور مختلف چیزوں سے وہ پریکٹیکل میں بھی جاتا، بہت سی چیزیں کرتا. تو یہ سارے ذریعے تھے اس کا ایک ڈگری ایک سال پاس کرانے کے لیے یا ڈگری حاصل کرنے کے لیے. تو اس کے لیے اتنی ریکوائرمنٹ اتنی چیزیں ہیں. کیا جو بچہ اسکول کے ایگزام سے زیادہ اہمیت والی اس کو فلان بار کا پین ہونا، فلان برانڈ کا پین ہونا، اور اس کے پاس بکلیٹ ہے تو سب کے سر کی بکلیٹ نہیں، اس کے پاس گولڈن ڈیزائن والی اور اس کی بہت اچھے پیپر تھک اچھے رہنا، اور اس کا پین بہت بھاری والا ہونا، اور اس کو جب کلاس میں اٹینڈ کرتا اس کا بیگ لیدر بیگ فلان برانڈ کا اٹلی ہونا، اور اس کو اگر یہ چیزوں کو دیکھتے رہیں گے نا تو اصل مقصد چھوڑ جاتا. زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے کھانا پینا پہننا رہنا گھر گاڑی پیسہ یہ ذریعہ تھا، یہ ایم نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا. لوگ اس کو مقصد بنا کر اصل مقصد کھو دیا. ڈگری چلے گئی اور یہ بگڑ کی چیزیں ساتھ میں رہ گئی. یہی چیز غور کریں گے اگر حضرت انسان کہ دنیا میں آئے ہم اور آپ کچھ بھی لے کے نہیں آئے، اور یہاں پر سب چیز کے لیے لڑ کے جھگڑ کے حاصل کرتے رہے، اور پھر مرنے کے بعد یہ سب چیز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر سب کا حساب ماں دے کے پریشان ہوتے. یہی چیز تو عجیب و غریب ہے کہ انسان ذرا سا غور فکر کر لے کہ کس مقصد سے آیا اور اس مقصد کی طرف وہ جستجو کر رہا ہے یا نہیں. دنیا کے اندر کمپنی والے اگر کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ریکارڈ رہتا ہے، ان کا اٹینڈنس صحیح ہے، انہوں کام صحیح کر رہے ہیں، انہوں پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں، انہوں سستی کاہل تو نہیں ہے، ان کے اخلاق کیریکٹر دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے نہیں کرتے. تو یہ زندگی کے اندر ایمان والوں کو ایک رشتہ اللہ تعالیٰ ایسا رکھا ہے جو فرشتوں کو بھی ایمان والوں کے ساتھ یہ چیز جڑاؤ دے کر رکھا ہے. اور یہ چیز معمولی چیز نہیں، ہر ایک کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ ہدایت مانگتے رہو، یا عبادی
کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندے تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے میں جس کو ہدایت دیتا ہوں، میں اس کو ہدایت پہ دیتا ہوں، وہ ہدایت پہ رہتا ہے۔ فاستہدونی، تم لوگ مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو۔ اور آپ اور ہم ماشاءاللہ سے طلب کرتے مگر ہوش میں نہیں ہیں، الا ماشاءاللہ۔ نماز میں روز سورہ فاتحہ میں ہاتھ رکھ کر کیا بولتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صحیح راستے پہ، صراط مستقیم پہ آراستہ کر دیں۔ ہوش ہے کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ محسوس کریں کہ آپ کیا چیز کی اپیل کر رہے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہے یا فارمیلٹی ادا کر رہے ہیں آپ کو محسوس ہونا کہ میرے کو یہ ہدایت کی ضرورت ہے، یہ ہدایت کے بغیر میں گمراہ ہوں۔ اس لیے کہ یہ حدیث میں یا عباد یا میرے بندے تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے جس کو میں نے ہدایت سے آراستہ کیا۔ فاستہدونی، تم لوگ ہدایت مجھ سے طلب کیا کرو جب تم کو ملے گی۔ غافلوں کو ہدایت نہیں ملتی کیونکہ غافل لاپرواہ، اس کو پرواہ نہیں ہدایت ملی نہیں ملی، وہ کون سی دنیا میں جیتا ہے پتہ نہیں۔ مگر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اہدنا الصراط المستقیم بھی کہہ دیے، معاملہ ہدایت کا میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ آسان ہے۔ انسان کے گھر میں کوئی عزیز کا انتقال ہوتا ہے، انسان کو تأثر ہوتا ہے، موت کی حقیقت سامنے قریب سے دکھتی ہے تو ہدایت کے اوپر کچھ دن گزار لیتا ہے۔ پھر اگر زندگی میں نیک صحبت، مسجد کا ماحول، نیک لوگ ملے تو ان کے اٹھ بیٹھنے میں نیکی کی طرف آ جاتا ہے، یہ بھی ہدایت ملتی ہے۔ کسی انسان کو زندگی میں مصیبت، پریشانی، ٹینشن ہوتا ہے، اللہ اللہ کر کے اللہ کو ہدایت پہ آ جاتا ہے۔ مگر یہ پورے عارضی ہدایتیں ہیں، یعنی کہ وقتیہ طور کی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اصل معاملہ کہ آپ کو یہ ہدایت پہ آراستہ رہنا مرے دم تک، آخری مومنٹ تک۔ اس کے لیے اس کے اسباب لینا چاہیے، اس کے امور جو اس کی حفاظت اور تحفظ ہدایت بولتے ہیں۔ اب اس کو زیادہ لوگ اس کو فکر نہیں کرتے ہیں، مگر صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر ادا کر دیا اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر مسجد سے نکلتے ہی ایک دوست وہاں بلاتا ہے، وہ بیٹھک میں گپ شپ، غیبت، نمیمت، برائی، بے حیائی، بہت سے گالی گلوچ اور بد زبانی چلتے رہتی ہے۔ وہ صراط مستقیم سے مجھے دور کرنے والا راستہ ہے، نہیں اس کو کٹ کر دوں گا، مجھ کو ایک نیک راستہ چاہیے۔ پھر موبائل میں ایک ایپ آپ یوز کرتے ہیں، یہ آپ بار بار یوز کرتے ہیں، یا ایک گیم ہے، یا ایک میچ ہے، یا ایک فلان ہے۔ یہ چیز آپ کی دلچسپی میں اتنی من میں بیٹھ گئی کہ نماز بھی ہوئی تو یہ پہلے، یہ اللہ رسول کی محبت سے بہت بڑی جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، صراط مستقیم سے تو رانگ سائڈ جا رہے ہیں۔ پھر اس طریقے سے بہت سے چیزیں ایسے آتے ہیں جو ہر جگہ سے آپ کو صراط مستقیم، جو اب بھی نماز میں مانگ کے نکلے پھر مانگنے والے ہیں، وہ چیز کو مد نظر رکھو کہ مجھے وہ چاہیے۔ پھر یہ موبائل میں دوست میسج ڈالا، اس میسج میں گانے باجے، فلم ایکٹرز، بے حیائی، برائی، کتنے ایسے چیزیں ہیں جو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی صراط مستقیم سے دور کرتی ہے۔ یہ دوست کو نصیحت کرو، بھائی صاحب مجھے ایسی چیزیں مت بھیجا کرو، اللہ رسول کی ہدایت ہے کہ برائی کو میٹنا ہے، نہ کہ برائی کو اپنانا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جو آپ اور ہم سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ عمل صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے، ہم کو وہ راستے سے ہٹنا ہی، وہ راستہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے سامنے ایک چیز مانگ کے آئے اور ہم کو چاہیے وہ چیز، ایسا نہیں صرف زبانی مانگ لیا اور ہم کو ہوش ہی نہیں۔ یہ معاملہ زندگی میں ہمیشہ اپنے اندر پیدا کرو کہ عبادت کو احساس سے کیا کریں، یعنی کہ بے حس عبادت نہیں، میکینزم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرے ہیں تو دل تاری کے اندر خشوع، خضوع، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی سچی گفتگو اور اس باتوں کو جو لیتے دیتے اللہ سے اس کے اوپر پابند ہونے کے لیے، کیونکہ آپ کا رشتہ نبھانا ہے ہدایت پہ، تو آپ اللہ کی بندگی سچی قائم کیجیے اپنے اندر۔ اب یہاں پر رمضان کے ماشاءاللہ سے 25 دن قریب ہو گئے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ روزے کی ایک عادت بھی ہو گئی اور روزہ آسان دکھ رہا ہے، بچے بھی ماشاءاللہ رہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے جنت کے کتنے گیٹ ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ اس میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان۔ کم سے کم یہ دروازے کو اکٹھا کر لو، کم سے کم ایک گارنٹیڈ گیٹ تو رہنا چاہیے آپ کے پاس۔ اب یہ گیٹ روزداروں کے لیے ہے، صرف رمضان کے روزے تو رہ گئے، اب نبی کی سنت کے جو روزے تھے پیر جمعرات رہ سکتا ہر کوئی، اگر پورے فیملی ممبر بھی اکٹھا ہو جائے ہر پیر جمعرات روزہ رہیں گے تو الحمدللہ نور علی نور۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چاند کی تاریخ کے مہینوں میں عربی کیلنڈر کے حساب سے ایام البیض 13، 14، 15 روزہ رہتے تھے۔
یہ بھی کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. کبھی 13, 14, 15 میں بھی پیر جمعرات بھی آ جاتا, الحمدللہ 2 کے اجر ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے آپ کو یہ معاملے کے اندر اور کیا آتا؟ 6 شوال کے روزے آتے, عرفہ کا دن کا روزہ آتا, عاشورہ کے دن کا روزہ آتا. بس سال بھر میں یہ اور یہ جڑا لیے فرض کے ساتھ, ماشاءاللہ یہ گیٹ تو کم سے کم گھٹ ہو جاتا, ایک دروازہ تو ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ من صام یوما للہ باعد اللہ بینہ وبین النار 70 خریفہ. جو کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک دن روزہ رہ جائے, یہ فرض روزوں میں سے نفل روزہ ہے, تو وہ انعام کیا ہے اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال دور فرماتے ہیں. ایک نفلی روزے کا اتنا اجر, تو پھر فرض کا کتنا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو دلا رہا ہے. یہ چیز کا احساس اور اس چیز کی قیمت قدر کرنے والے نہیں ہیں بندے, اس لیے بندوں کو اللہ تعالیٰ احساس دلاتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تمہیں کیا پتہ ہے شب قدر کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بندے نارمل راتوں کی طرح اس کو لے رہے ہیں. پھر اس کے اندر فرشتوں کے ساتھ رشتہ جڑاؤ. کیا مطلب کہ دوستانہ تو ہم گنہگاروں کے ساتھ تو بے حساب کرتے رہے اور چلتے رہے, ایماندار نہیں ہے سلوک بھی, بےمانی لوگ کرنے والوں کے ساتھ بھی ہم جڑتے رہے, ملتے رہے, کھاتے پیتے رہے, اور جھوٹے غیبت کرنے والوں کے ساتھ بھی ملتے جھوٹتے رہے, اور جو دھوکہ دہی کرنے والوں کے ساتھ, اور جو نماز ترک کرنے والے کافروں کے ساتھ, یہ ساری چیزیں ہوئے. کم سے کم ایک دوستانہ تو ایک جگہ پہ حاصل کر لیں, اور وہ دوستانہ کام آنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اسی ہدایت کی استقامت کے لیے کیا فرمائے؟ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی آ کر سوال کیا اور کہا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احد غیرک, اللہ کے نبی مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتائیے جو آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب کیا دیے؟ سوچیے, اگر یہ سوال آپ سے کوئی نو مسلم بھی پوچھ لے, بھائی اسلام میں ایسی بات بتاؤ جو آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, تو کتنا لمبا لیکچر, کتنے کتاباں, کتنے حوالے, کتنے چیزیں, پھر اس میں کتنے مسنگ بھی ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10 ورڈ کے کلمات کے الفاظ کو 5 الفاظ میں جواب دے دیے. قل آمنت باللہ ثم استقم, کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا, پھر اس ایمان پہ جم جا, تھم جا, ختم ہو گئی بات. اسی طور سے اللہ تعالیٰ یہ آیت میں کیا فرمائے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو بندے کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, صرف زبانی نہیں, اقرار دل میں بھی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اس اللہ کی بندگی کے لیے ہم اس دنیا میں آئے. ثم استقاموا, جو اللہ کو رب مانے پھر اس رب کی بندگی میں استقامت لی, اس پہ پابند ہو گئے, ان کے لیے کیا انعام ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے اترتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے رہتے ہیں. موت کے وقت بھاری گھڑی رہتی ہے, انسان کسی پہ خاتمہ ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں, تو وہ مومنٹ کے لیے پوری زندگی کا عمل نیک کرتے رہتا ہے تاکہ خاتمہ بھی نیکی پہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس رب کی بندگی میں استقامت لاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کے فرشتے ان کے پاس نزول ہو کر ان کو خوشخبری اور بشارت سناتے ہیں. کب؟ ٹینشن اور پریشانی کے وقت. لوگ پریشانی موت کی گھڑی کی طرف بہت ہیبت خوف زدہ رہتے ہیں, کیوں؟ آگے کا انجام نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. فرشتے جیسا آ کر خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تم غم زدہ نہ ہو, نہ ڈرنے کی آپ کو ضرورت ہے. لا تخافوا, مت ڈریے, ڈر کی زندگی آپ کی ختم ہو گئی, آپ بالکل بنداس بے فکری سے آپ کو آگے چلنا ہے. کیوں بھائی؟ ولا تحزنوا, اور نہ غم زدہ ہونے کا ہے آپ کو آج کے بعد, کیونکہ پچھلی زندگی میں آپ جو اللہ کی بندگی کے استقامت لائے وہاں ڈر کی زندگی جیے تھے. ہر حرام سے ڈرنا, ہر حرام مال سے ڈرنا, ہر حرام کام سے ڈرنا, ہر برائی سے پرہیز کرنا, ہر خواہشات کو کچل کے نیچے رکھنا. اللہ ناراض ہوتا, اللہ کو غضب ہوتا, اللہ کی فرما برداری میں آپ نے اپنے آپ کو جڑائے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو صبر کر کے دور کر کے پرہیز کرے اور خواہشات کو کچل کے جیے. اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, یہاں پر کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ آپ ڈر کی زندگی گزار چکے, امتحانی پاس ہو گئے, اب یہاں آپ کو ڈر ختم ہو گیا. اور
غم زدہ ہوں، کوئی ٹینشن والی بات آنے والی نہیں. اب انعام کا دن ہے، ایگزام اچھا پاس ہو گیا ہے، آپ کو اکرام اور انعام دینا ہے، ڈگری دینا ہے آپ کو. نحن اولیاؤکم، ہم آپ کے دوست ہیں. دوست، فرشتے دوست. کوئی ہم میں سے کسی فرشتے کے ساتھ چلتا پھرتا، بائک پہ بٹھا کے کہیں کھایا پیا، ہم کو معلوم ہے دوست ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، نماز پڑھ لیتے، کھانا کھا لیتے، پی لیتے. فرشتے دوست اس لیے ہے، کہتے ہیں ہم آپ کے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. یہ مخصوص خطاب ایمان والوں کے لیے ہے بشارت کے طور پر. ان کا دوستانہ ہوا ہے اور ہوتے رہتا ہے. کہاں پر؟ یہ بیٹھک ہماری آپ کی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ وَمَنْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کوئی لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو قرآن کی ہدایت سمجھاتے سکھاتے اور اس سے جڑا کے ان کی رشتے مضبوط کرتے ہیں اللہ کے کلام سے. کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 4 انعامات کے حقدار ہوتے ہیں یہ بیٹھک میں آنے والے. الا حفتهم الملائکہ، فرشتے کے آس پاس میں بیٹھ جاتے ہیں. وغشیتهم الرحمہ، اللہ کی رحمت اتر جاتی ہے اس محفل میں. ونزلت علیہم السکینہ، دلوں میں سکون اطمینان اللہ تعالیٰ کو بخشتا ہے. اور ایک چوتھی فضیلت کا انعام وذکرهم اللہ فی من عنده، اللہ تعالیٰ آپ کا نام لے کر تعریف کرتا ہے اس محفل میں جو فرشتے وہاں موجود ہیں کہ میرا بندہ فرمانبردار نیک بندہ نیکی ہدایت کے لیے بیٹھا ہے سب کے ساتھ میرے گھر میں. معاملہ بہت ایزی لے لیے تھے ہم اور آپ. کیا ہے؟ بیان ہے، مسجد میں روز ہوتے رہتا، بیٹھیں گے نہیں تو جائیں گے، ایزی لیے تھے. مگر یہ چیز نہ ہونا کہ فرشتوں کی بیٹھک اٹھک ہم ان کے ساتھ، باہر کی کوئی سی بیٹھک ہے جس میں فرشتے ہیں بتائیے ذرا. اور پھر اللہ کی رحمت کے اندر ڈھک جانا، اللہ کے دلوں کو، اللہ کے بندوں کے دلوں کو اللہ سکون اطمینان بخشنا، پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تعریف کرنا. اس میں ایک واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول بینہ نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ یہ سورہ بینہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان کو سنائیے. ابی بن کعب کاتب وحی تھے، لکھتے تھے سورہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور بولے ابی سنو، سورہ بینہ پڑھ کر سنائے اور مجھے حکم آیا ہے کہ آپ کو یہ سورہ سناؤ. ابی پریشان، کہتے ہیں کیا رسول اللہ، او سمانی اللہ فی الملأ الاعلی، کیا اللہ تعالیٰ میرا نام نہیں اٹھتے 7ویں آسمان پر؟ ابی رونے لگے کہ ابی کون ہے، اس کے اوقات کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو نام لے کر بندوں میں. تو یہاں پر آپ کے اور ہماری یہ محفل معمولی نہیں، اگر صحیح انسان وہ کر لے تو الحمدللہ بہت بڑی فضیلت اور رحمت اللہ کی مل جاتی ہے. چھوٹا درس رہتا مگر کس کے گھر میں ہے اور کس کے مقصد کے لیے بیٹھے، کس کی خوش نودی کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر دوسری ایک حدیث بھی بیان فرمائے. اگر وہ حدیث سنیں گے تو بہت خیر وقت تو ہوتا ہے مگر دل کو بہت قیمتی چیز محسوس ہوتی ہے اور قدر ہوتی ہے یہ محفلوں کی. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے اکٹھا ہوتے ہیں، کچھ ایمان اور ہدایت کی بات قرآن سنت کی چلتے رہتی ہے اور اس میں ایک دوسرے کو یاد دہی کرتے ہیں، ہمت حوصلہ بڑھاتے ہیں، ایمان کے راستے کے توشے کو تیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو دن رات شفٹنگ ان کی آنے جانے کی ہوتے رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے جو جاتے ہیں فرشتے اور بارگاہ الہی میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم لوگ کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا رب ترکناہم یذکرونک ویسبحونک ویعبدون، ہم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے کہ وہ لوگ آپ کی عبادت کرتے ہوئے، آپ کی تسبیح، آپ کی تعریف، آپ کی بڑائی، آپ کا کلام، یہ چیز کی حالت میں ہم نے ان کو چھوڑ کر آئے اور آئے. قال وهل رعونی، یہ بندے جو میری عبادت میں جو یاد کر رہے ہیں، میری تسبیح، میری بڑائی کر رہے ہیں، کیا یہ بندے مجھے دیکھیں؟ قالوا لا یا رب لم يرک، اللہ آپ کو نہیں دیکھے، دیدار نہیں ہوئی آپ سے. قال کیف لو رعونی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کا کیا حال ہوگا اگر وہ مجھے دیکھ لے ایک نظر؟ فتقول الملائکہ یا رب لکانوا اشد عبادۃ وطلبا مما هم علیہ الآن، آج جس حالت میں لوگ بیٹھ کر
تیری بڑائی، تیری تسبیح، تیری بندگی کر رہے ہیں، اس سے زیادہ یہ لوگ اکٹھا ہو کر اسی پر اپنی زندگی لگا دے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرتے ہیں فرشتوں سے، وَمَا يَسْأَلُ عِبَادِي، یہ میرے بندے جو بیٹھے میری خاطر، میری بڑائی کے لیے، میری ہدایت کے لیے، یہ لوگ بیٹھنے سے کیا چاہتے ہیں، کیا لینا ہے، کس مطلب سے بیٹھے ہیں؟ قَالُوا يَرْجُونَ جَنَّتَكَ، آپ کی جنت کے امیدوار ہیں۔ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا یہ لوگ میری جنت کو دیکھے کیا؟ قَالُوا لَا لَمْ يَرَوْهَا، فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں اللہ یہ جنت تو نہیں دیکھے۔ قَالَ كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، یہ لوگ کا کیا حال رہے گا جب میری جنت کو اگر ایک نظر دیکھ لے تو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یا رب لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا أَشَدَّ حِرْصًا وَطَلَبًا مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ الْآنَ، اگر جنت کو ایک نظر دیکھ لے تو یہ لوگ جس حالت میں ہیں اس سے زیادہ جستجو طلبگار اور زیادہ اس میں لگ جاتے ہیں، دوسرا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وَمِمَّا يَسْتَجِيرُ عِبَادِي، میرے بندوں کو کس چیز کا ڈر خوف ہے، کیا چیز سے پریشان ہے؟ قَالُوا يَسْتَعِيذُونَ مِن نَارِكَ وَعَذَابِكَ، تیری آگ اور عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اس سے ڈرے ہوئے ہیں، اس سے بچنے کے لیے خاطر یہ بیٹھک ہوئی۔ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِي، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا یہ لوگ میری آگ کو دیکھے ہیں کیا؟ قَالُوا لَا يَا رَبِّ، نہیں۔ قَالَ كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، یہ لوگ کا کیا حال ہوگا اگر اس آگ کو دیکھ لیں؟ قَالُوا لَكَانُوا أَشَدَّ فِرَارًا مِنْهَا مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ الْآنَ، اگر جہنم کے ایک نظر دیکھ لے تو یہ لوگ جتنا تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم سے اس سے زیادہ زندگی بھر لگا دیں گے کہ اللہ کی پناہ سے جو جہنم سے بچنے کے اعمال کرتے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہے ہیں، فیصلہ سنیے کیا ہو رہا ہے۔ فَيَقُولُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ يَا الْمَلَائِكَةِ اشْهَدُوا، اے فرشتوں تم گواہ رہو، إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ جَمِيعًا، میں نے ان سب کی مغفرت بخشش کر دی۔ آپ کو معلوم ہے ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، اس میں یہ ایک واحد عمل ہے جس کے لیے نیت کی ضرورت ہی چاہیے۔ کیا؟ پھر نبی بولے انما الاعمال بالنیات، ہاں کیونکہ یہ حدیث کا ایک حصہ ٹکڑا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ سنا دیتے ہیں فرشتوں کو کہ ساروں کی میں نے مغفرت بخشش کر دی، فرشتے کہتے ہیں یا رب ان فیہم عبدک فلان، اے اللہ اس بیٹھک میں تیرا فلان بندہ ہے، وہ درس بیان کے لیے ہدایت کے لیے نہیں آیا، وہ اس کے دوست کے ساتھ اس کو کام تھا، مطلب تھا، کچھ پیسے کاروبار کچھ تھا، اس سے ملنے کے لیے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں ہم الجلساء، ایسوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اس کو بھی اس میں بخشش کر، نیت نہیں تھی۔ کیا صرف ایسوں کے ساتھ بیٹھنا اتنی بخشش کا کہاں قابل قدر ہے، بغیر نیت کے، ارادہ بھی نہیں ہے تو؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے زندگی میں انسان جب کسی سے جھگڑتا یا کسی سے نعوذ باللہ دشمنی، عداوت، خصومت، باہر اکثر ایکسیڈنٹوں میں اس میں جہالت اور گالی گلوچ حد سے زیادہ ہو جاتی، اور بعض لوگ کسی کی توہین اور تحقیر کرنے کے لیے کتے کا نام دے دیتے ہیں، کبھی اس کی اولاد بول دیتے ہیں نعوذ باللہ، کبھی کتے کی موت مرا بول دیتے ہیں، کبھی فلان، تو کتے کا نام لیا جاتا ہے تحقیری اور توہینی انداز سے۔ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ زندگی میں ایمان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سورہ جمعے کے دن آپ اور ہم پڑھتے ہیں، سورہ کیا ہے؟ سورہ کہف۔ سورہ کہف میں قصہ کس کا ہے اور کیا ہدایت ہے، ریمائنڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ویکلی ریمائنڈر کہ اہل کہف کون تھے۔ یہ ایک بڑے عالیشان لگژری لائف جینے والے نوجوان بچے تھے، ان کی عمر لگ بھگ 16 سال سے 19 سال تک تھی، زیادہ بڑے بھی نہیں تھے۔ یہ لوگ جب اللہ پر ایمان لائے، دیکھے کہ بستی، محلہ، رشتہ دار، پڑوس سب کے سب وہ بت پرستی میں ہیں، تو وہ لوگ نے اپنی لیوش لائف چھوڑ کر، عیش و آرام چھوڑ کر، کام کی ضرورت نہیں تھی، وہ سب چیز تیار ہے، کھانا، رہنا، پہننا، وہ سب چیز کی قربانی دیے اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے کہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو ہم کہف میں پناہ لیں گے، غار میں ایک پناہ لیں گے۔ کیوں؟ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ اس کی رحمت بچھا دے گا۔ ضرور یہاں پر آرام کا گدا، پلنگ، صوفہ، اے سی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، مگر توحید تو ہے، اللہ کی بندگی تو ہے نا۔ یہ چیز کے لیے پوری دنیا قربان ہو سکتی، مگر ایمان کی قربانی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ تو وہ بندگی پہ آراستہ ہو کر وہ کہف میں اپنی جگہ بنا کر اللہ کی بندگی، عبادت کرے۔
کتنے تھے وہ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، لوگ کہتے ہیں کہ 5 تھے، وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، 6واں ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ لوگ اندھا دھند گولی مار رہے ہیں، یعنی کہ ایک پکی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیت میں فرمائے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کہا جاتا ہے کہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان کا 8واں کتا تھا۔ اس کے بعد اللہ خاموشی اختیار کرے تو اہل علم بولتے ہیں یہی صحیح ہے کہ 7 تھے، ان کا 8واں کتا تھا۔ سوال یہ ہے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ قصہ کس کا ذکر کر رہا؟ اہل کہف کا، بار بار کتا بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ جس کی توحید تحقیر کرتے کتے کی مثال دیتے، وہ کتا بھی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے اٹھ جائے، اس کی تعریف ہے قیامت تک۔ اب آپ سوچیں آپ اپنے ماحول میں کتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے اور آپ کا ایمان کی سلامتی ہے محفوظ نہیں ہے، استقامت صراط مستقیم پہ ملتی نہیں ملتی۔ میں یہ مثال اس لیے دینا چاہا تھا تاکہ محسوس ہو جائے کہ نیک صحبت کا کتنا فرق اور اثر ہوتا ہے آپ کی جنت اور جہنم کے فیصلے کی طرف۔ اس لیے ایمان والے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہ عمل کرتے ہیں، لا تصاحب الا مومنا، کسی کی یارانہ دوستانہ اختیار مت کرو، نہ سہیلیاں اور نہ خرید اختیار کرنا ان کی خاندان ان کا رنگ ان کا فلان، یہی اختیار تقویٰ پہ ہوتا ہے۔ لا تصاحب الا مومنا، کسی کی دوستانہ کسی کا یارانہ اختیار مت کرو سوائے ایمان والوں کے۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نیک لوگوں متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ آپ کی ایمان کی سلامتی ہے۔ اس لیے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کے ساتھ حکم دے رہے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو صبر سے باندھ کے ان کے ہی ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرو۔ کس کے ساتھ؟ جو صبح شام اللہ کو یاد کر کے ان کی فکر ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہونا، اللہ کی بڑائی تسبیح تمجید توصیف استغفار توبہ، اس میں ہی بیٹھ کے لگاتار اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ ان کے ساتھ صبر سے باندھ کے رہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، خبردار ان سے ہٹ کے وہ بنگلے والے، گاڑی والے، پیسے والے، خاندان والے، پوسٹ والے، منسٹر والے، فلان والے، ان کو دوسروں کو جو ہم نے مال و زینت دنیا سے بخشی ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے ہٹ کے ان کو نہیں پسند کرنا۔ آپ کی نگاہ چاہے اچھی چیزیں بھی نظر میں آ جائے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا زینت بخشی ہوئی چیزوں کو آپ پسند کریں گے اللہ کے ایمان سے بڑھ کے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہم نے ان کو دنیا دے کر اس میں ہی مصروف کر دیا، غافل کر دیا، تو آپ غافلوں کے پیچھے جانا چاہتے؟ وَلَا تُطِعْ، ان کی اتباع مت کرو، ان کی باتوں میں مت آؤ کہ ہمارے پاس یہ ہے ہم یہ دیں گے وہ کریں گے، نہیں، ہمارے پاس جو ایمان ہے صراط مستقیم ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں۔ یہ بہت اہمیت والی بات ہے، اس کو سمجھنا اور اس کا زندگی کا عمل بنانا۔ چلے آخری 2 باتیں ہیں جس کو سمجھ کر الحمدللہ اور ہم عمل کر لیں تو بہت چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم کہہ دیے کہ روزے کی عادت جب آ گئی ہے الحمدللہ اس کو عملی طور سے نفلی روزوں کو اختیار کرو۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کے کلام کی تلاوت اس کی ملازمت، چاہے نماز میں رہو، چاہے عام طور سے رہو، چاہے مطالعے کی جستجو طرف، یہ مومن جو اپنے اللہ کے کلام کو اپنی ہدایت کا سامان بناتا ہے بے شک وہ ہدایت پہ آراستہ کرتا ہے، صراط مستقیم پہ لے کے چلنے والی چیز۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہی قرآن ہے جو ہدایت آراستہ کرتے ہوئے آپ کو مدد کرتی ہے، لے کے چلتی ہے۔ پھر اس کی خدمات میں 5 چیزوں کو آپ اپنی جستجو میں رکھو۔ ایک، روزانہ ایک آیت تو بھی یاد کرنا ہے، اس کا ایک آیت کا ترجمہ اس کا میننگ جاننا، ایک آیت جو پڑھتے ہیں آپ قرآن کی اس میں دیکھو کون سی ہدایت اعمال اللہ تعالیٰ نے ترغیب کیا اور آپ نے اس عمل کو آج تک نہیں اپنایا، اس میں نیکی فضیلت ہے، اس کو اپنانا شروع کرو۔ پھر اس میں کون سی چیزوں سے اللہ نے آگاہ کیا اور آپ ابھی تک غفلت میں بچے نہیں، اس سے استغفار توبہ لیا۔ زندگی میں قرآن ایک عملی چیز ہے، صرف قسمیں کھانے کے لیے یا تعویذیں بنانے کے لیے نعوذ باللہ، یا قرآن خوانی میت کے لیے، حالانکہ میت کے لیے بھی اجازت نہیں ہے قرآن خوانی کر کے ان کے نام سے بخشش کرنے کا، اس کی دلیل سورہ یاسین میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر کے، یہ شعر و شاعری نہیں اور نہ شعر و شاعری سکھانے کی چیز ہے،
ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ کھلا پڑھنے والی کتاب ہے، قرآن ہے، تاکہ کیوں لینذر من کان حیا، تاکہ جتا جائے جو زندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے قرآن زندوں کے لیے ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، پھر جب مریں گے اور اس کے اوپر ایمان نہیں لیں گے، حجت قائم ہوتی ہے کافروں پہ کہ تم لوگ نہیں مانے، آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا. تو قرآن اللہ تعالیٰ بولے زندوں کے لیے ہے. اب آپ میت کے لیے پڑھیں گے، آپ بولیں گے جنازے کے سامنے یا میت کے سامنے اس کے لیے قرآن خوانی کر کے تیرے اوپر حرام ہے شراب سنا رہے، بھائی گزر گیا اس کا عمل کا دور چلے گا، اس کو کیا سنا رہے ہیں آپ شریعت کے بات. تو عقل مندی انسان کے پاس رہنا چاہیے. ہاں اولاد جتنا نیک صالح عمل کرتے ہیں، چاہے قرآن پڑھو، تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، ماں باپ کو اجر ملتا ہی ملتا ہے، یعنی کہ ٹی سی کی آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ چاہے زندہ رہے چاہے گزر گئے، اجر ماں باپ کو پہنچتا ہے اتنا ہی جتنا آپ اپنے لیے کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے بعض لوگ محسوس کرتے نہیں بھائی غریب بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ماں باپ کے نام سے. نہیں بھائی، آپ خود اپنے طرف سے کیجیے، آپ کو بھی نیکی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نیکیوں میں کمی نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی فضا کھول کے دے رہا، آپ کھڑکی میں سے جانے چاہتے، کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے اور نیکیاں بے حساب. چلے پھر یہ ہدایت پہ آراستہ ہونے کے لیے ایک چیز نیک صحبت اور برے اعمال سے، گناہ سے پرہیزگاری کرنا اور وہ ماحول سے ہٹ جانا. اور تیسرا اللہ سے بار بار مانگتے جانا، جیسا آپ کو بتایا گیا فاستعدونی، تم طلب کرو، تمہارے اندر یہ جستجو ذہن میں رہنا کہ مجھے یہ ہدایت چاہیے، گمراہی سے مجھے اللہ بچا لے، اللہ ضلالت سے بچا لے، جہنم کے راستوں سے اللہ بچا لے. کیونکہ آپ کا خاتمہ کس پہ ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں، مگر جب جستجو تڑپ رہتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، قائم ہوتے ہیں. کتنی بڑی افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے کہ بندے رزق کے لیے اٹھ سکتے، سحری کے لیے، رزاق کے لیے نہیں اٹھ سکتے. رمضان کے بعد فجر میں دیکھو پتہ چلتا. تو اہل علم کہتے، بلکہ صحابہ کرام کہتے تھے، صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم کسی کو تہمت اور نفاق کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے سوائے جو فجر میں ہمارے پاس نہیں آتا تھا جماعت، اس کو منافقت کا اندیشہ رہتا ہے. کیوں بھائی؟ کون سی دن کی کامیابی آپ کو نصیب ہوئے گی، کون سی دن کی خیر و برکت ملے گی، ترقی کرے گی، جو دن شروع ہو رہا اللہ کی نافرمانی سے. اور اس کے اندر بہت خطرناک مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے کہ بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق ایک ہی چیز ہے، نماز. اگر یہ باؤنڈری چھوڑ دے تو آپ کافروں میں شامل ہو جاتے. من ترکھا فقد کفر. یہ کوئی مکی مدنی عالم نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ حدیث ہے. اور اہل علم اس کے اوپر فتوے کے اوپر تاجہ رکھ کے جانتے ہیں. شیخ ابن باز ابن عثیمین کہتے ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر فرض نمازوں کی ڈنڈی مارتا ہے اور چھوڑتا ہے، گویا کہ نبی کی اس حدیث کے مطابق اس کا نکاح ہی باطل ہو جاتا ہے. یعنی کہ بیوی سے ملتا ہے تو زنا ہوتا ہے، اولاد ہوئی تو حرام کی اولاد ہوتی ہے. اور اگر یہ میت ہو جائے تو ہمارے پاس غسل کے لیے نہ لایا جائے، نہ نماز جنازہ ہمارے پاس پڑھا جائے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کیا جائے. بے نمازی کافر ہے. بلکہ اس سے زیادہ بھی ایک غلط فہمی لوگوں کے پاس ہے. لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہم الحمدللہ شرک تو نہیں کریں، نماز چھوڑنے کی گنجائش لے رہے ہیں اپنے کو، کس بہانے سے کہ ہم شرک نہیں کریں. تو شرک والوں کو جہنم ہے. آپ کو معلوم نماز چھوڑنا ہی شرک ہے. یہ بات میری نہیں ہے، قرآن میں آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو، مشرکین کے برابر مت ہو جاؤ. آپ بولیں گے وہاں مشرک، ہم کو معلوم ہے شرک بولے تو اللہ کے سوا غیروں کی واسطہ وسیلہ، خبر پرستی کرنا، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام سے، خصمہ غیر اللہ کے نام سے، اور رکوع سجدہ یہاں وہاں کرتے جانا اللہ کو چھوڑ کر. تو یہاں کیسا ہوا مشرک؟ یہ آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بول رہی کہ اللہ حکم دیا نماز پڑھو، تو ایمان والے اپنی بندگی کی صداقت سے لا کر اپنے آپ کو نماز میں قائم کرتے ہیں، اپنے آپ کو نماز کی پابندی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نماز چوائس اور اختیار نہیں ہے، نماز اوبلیگیٹری فرض ہے. اللہ فرض کیا اور یہ بندہ کرتا ہے نہیں بھائی نہیں پڑھے تو بھی چلتا، اللہ فرض کرو کچھ بھی کرو، میرے کو معلوم ہے. نعوذ باللہ، یہ اللہ کے اوپر کرپشن کر رہا ہے. اللہ کو بول رہا ہے نہیں وہ حکم تم اوبلیگیٹری کرو کچھ بھی کرو، میں میرے مرضی سے پڑھوں گا چاہا تو یعوذ باللہ. اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کیونکہ یہ کفار اور مشرکین کیا کرتے؟ یہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے نا.
یہاں کا شرک بھی ہے، یہ بھی چیز تو غور کرنا چاہیے. اس لیے زیادہ لوگ بہت خطرے میں ہیں جو صرف رمضان کے حد تک پڑھ لیتے ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، باقی کی نمازوں کو ڈنڈی مارتی. یہ بہت خطرہ ہے، ان کی زندگی کی اندر ہی آفت آتی. آخرت کا تو اللہ رحم کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اول ما یحسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے اعمال میں حساب کتاب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد آپ کی نماز کا. اگر وہ درست ہو جائے حساب نماز کا، آپ کے باقی کے کام نیچے اوپر ہے تو بھی نماز کو جڑا کر آپ لفٹ کر لیتے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر نماز کا حساب گڑبڑی کا ہے تو سارے اعمال اس کو درست نہیں کر سکتے. اس لیے جہنمیوں سے جب خطاب ہوا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم کو جہنم میں کیا چیز لے آئی؟ سب سے پہلا جواب لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے والوں میں سے تھے ہی نہیں. پہلا جواب ان کا یہ لم اکن مصلی بول کے نہیں ہے میں نماز نہیں پڑھتا تھا بول کے نہیں ہے، مصلین جماعت سے جو پڑھتے تھے میں ان کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا. یہ جواب آ رہا. اور کرنا ہے، قرآن کے آیات دلالات بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ دوسرا کاروبار آپ کو جڑنا چاہیے جو اس میں فائدہ ہے آپ کا. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، اللہ کی راہ میں خیرات صدقات کیا کرتے ہیں. کیا ہے ان تینوں کو؟ یرجون تجارتا لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کاروبار میں جڑ چکے ہیں جس کا کوئی نقصان ہی نہیں. کون گارنٹی دے رہی؟ اللہ تعالیٰ. دنیا کے کئی کاروبار کرے، نقصانہ ہوئے، پارٹنر دھوکہ دیا، فلاں ہوا، وہاں ڈوبے، یہاں کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ میرے ساتھ کاروبار کرو، دیکھو اس کاروبار میں گارنٹیڈ ہوں میں کہ آپ کا نقصان نہیں ہوتا، آپ فائدے میں رہیں گے. تین چیزیں ہیں، قرآن کی اہتمام، اور قرآن کی خدمات صرف یہ نہیں ہے کہ میں پڑھوں اور اس کی تفسیر دیکھوں یا حفظ کروں، نہیں، اس کے ساتھ قرآن کی پرنٹنگ میں حصے لے کے صدقہ جاری کرو، کسی بچے کی کفالت کرو، کسی معلم کی آدھی تنخواہ پاؤ، تنخواہ دے جو قرآن سکھا ہے. بہت سی چیزیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہتر جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کم سے کم آپ کا ٹائم نہیں ہو رہا، آپ کا پیسہ تو حصے دار بن سکتا ٹائم دے کے. تو یہاں پر ایک تجارت یہ ہے، دوسری تجارت نماز کو قائم کرنا، اور تیسرا اللہ کے نام میں خیرات صدقات کرنا. یہ لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے یرجون تجارتا لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کے قائل فائز ہے جس کا کوئی نقصان گھاٹا ہونے والا نہیں. اس کا فائدہ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لیوفیہم اللہ اجورہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا منافع بے حساب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. آپ سوچئے دنیا کے اندر آپ کا ایک پارٹنر ہے، آپ بزنس لگائیں، آپ ماشاءاللہ ایک مہینے میں 10 لاکھ ہے تو 50-50 ہے، وہ 5 لاکھ لیا، آپ 5 لاکھ لیا، وہ بھی خوش، آپ بھی خوش. مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تجارت میں جو بھی اللہ کے ساتھ یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا منافع تو دے دیتا ہے، وہ یزیدہم من فضلہ، منافع کے اوپر اور ایک بونس ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کا پارٹنر رب العالمین کہتا ہے مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، یہ 5 لاکھ تم بھی چل لو، پورا فائدہ تمہارے سے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل و کرم سے اور تم کو زیادہ دے گا. کیوں؟ آپ کس کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں؟ غنی و مطلق، جو کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے. تو آپ وہ کاروبار میں کنجوسی بخارت اپنے اوپر مت کیجیے. الحمدللہ بہت آسانی سے یہ چیزیں ہلکے اور سستے ہیں، اور آج ہی اس کی قیمت قدر کرو، کیونکہ کل کے دن عمل کا موقع نہیں، صرف حساب کتاب کا موقع رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ آراستہ کر دے، اور اس راتوں کی رحمت، برکت، فضیلت اور جہنم سے آزادی اور چھٹکارا اور مغفرت جو کچھ اللہ تعالیٰ اس راتوں میں یہ نیکیاں رکھا ہے، اللہ ہم کو آپ کو مالا مال کر فرما دے. اور جو بھی لوگ مسجد کے تعاون میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال اولاد میں برکت دے، اور ہمیشہ اس مسجد کو اللہ شاد و آباد رکھے. اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری اور آپ کی جو کچھ بھی ذخیرہ آخرت بنتی ہے، دعوتی پروگرام، درس بیان، جمعے کے خطبے، نماز، دعا، جو کچھ بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما کر اللہ ہم سے راضی ہو جا اور خاتمہ بخیر ایمان سے کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.